السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن عادت یا عبادت؟ پیاری اسلامی بہنوں، آج کل ہر کوئی دورہ قرآن سنتا جا رہا ہے، ہر جگہ پہ کلاسز ہو رہی ہیں۔ رمضان المبارک ہے، ماشاءاللہ اتنی نیکیوں بھرا مہینہ ہے یہ، تو دورہ قرآن سننے پر ذوق و شوق تو سب کا ہے، ہم بھی سب کر رہے ہیں، سن رہے ہیں محبت سے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، پورے قرآن کا دورہ تو ہو جائے گا، انشاءاللہ ہم سارے قرآن کا ترجمہ بھی کر لیں گے، سن بھی لیں گے، اور اگر ہمارے اخلاقیات اور معاملات ویسے کے ویسے ہی رہ گئے تو سوچیں، ہمارے سننے سے ہمارے اخلاقیات پر، ہمارے کردار پر اگر فرق نہ پڑا تو اس کا فائدہ تو نہ ہوا، ہم تو خسارے میں چلے گئے کہ ہم نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سنے بھی ہیں، اس کا پیغام بھی سنا ہے، اس کی محبت بھی سنی ہے کہ ہمارے لیے کتنا مہربان ہے۔ اس کی کیا وجہ ہوگی کہ ہم چینج نہیں ہوں گے؟ اس کی وجہ ہے کہ تعلیم تو ہے مگر تربیت نہیں، تزکیہ نہیں، محاسبہ نہیں۔ دورہ قرآن کا مقصد اور اس کے اندر کا پیغام لے کر اپنے نفس کے بتوں کو توڑنا ہے، خود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قابل بنانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم چلیں اس کو سنتے سنتے ہم ڈیلی ہماری یہ نیت ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اسی رمضان یہ عہد بھی کرتے ہیں، قرآن سے جو بھی تعلق بنائیں اللہ کو وہ ہمارے عمل میں نظر آنا چاہیے، ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں وہ خوشبو آنی چاہیے، وہ رنگ آنا چاہیے، ہمیں دوسروں سے الگ نظر آنا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو محبت کرنے والے عام لوگ تھوڑی ہوتے ہیں، وہ تو چنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو نکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے تو خوشبو آتی ہے۔ خوشبو کیسے آتی ہے؟ یہ انشاءاللہ ہم نے قرآن کا جب دورہ کرنا ہے کمپلیٹ، اور ہمیں پتہ چلنا ہے، دوسروں کو پتہ لگنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کیا فرق آیا ہے، ہمیں کون سا رنگ چڑھ گیا ہے۔ حقیقت میں یہ رنگ تو وہی ہے نا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ تو پیاری پیاری میٹھی میٹھی اسلامی بہنوں، ہم سب نے یہ عہد کرنا ہے، انشاءاللہ ہم نے قرآن سے جڑے رہنا ہے، اس کی محبت سے الگ نہیں ہونا، خود بھی جڑنا ہے، دوسروں کو بھی جوڑنا ہے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اپنی فیملیز کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کرنا ہے اور ان کو کر کے دکھانا ہے، اور ان کے اندر یہ محبت ڈالنی ہے۔ کس نے ڈالنی ہے؟ ایک ماں ڈالتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو پاس بلاتی ہے، پھر دوسرے سے کہتی ہے، پھر تیسرے سے کہتی ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم سب نے مل کر ان کی عادت بنانی ہے۔ آج ہم ایک ہیں، کل ہم دو ہیں، پھر ہماری ایک جماعت ہوگی، پھر ہم سب کو اکٹھا کریں گے تو انشاءاللہ یہ روشنی، یہ نور ہر گھر میں پھیلے گا۔ دورہ قرآن کو اردو میں کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک دفعہ اس بابرکت مہینے میں ہم اپنی زبان میں یہ سمجھ سکیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر ہمیں کیا احکامات دیے ہیں، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو احکامات دیے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کتنے ضروری ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایسے بن جائیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام بھیجا ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں، جیسے یہ پیغام میں آپ تک پہنچا رہی ہوں اور آپ کا فرض ہے یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں، جیسے میں آپ کی عادت بنا رہی ہوں آپ کا حق ہے کہ دوسروں کی عادت بنائیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے گا۔ یہی مومن کی پہچان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار مومن کی تعریف کی ہے، تو مومن کون ہے؟ جو دوسروں کو اچھائی کی تلقین کرتے ہیں، جو دوسروں کو اچھے راستے پہ لگاتے ہیں، جو دوسروں کو اچھے کام کرنے میں لگاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مومن بندوں میں شامل ہونا ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا 11واں پارہ بھی ختم ہوگا، سورہ یونس آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آپ ان سے فرما دیجئے تمہیں آسمان اور زمین یعنی اوپر اور نیچے سے رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کان اور آنکھوں یعنی سماعت و بصارت کا مالک کون ہے؟
اور زندہ کو مردہ یعنی جاندار کو بے جان سے کون نکالتا ہے؟ اور مردہ کو زندہ یعنی بے جان کو جاندار سے کون نکالتا ہے؟ اور نظام کائنات کی تدبیر کون فرماتا ہے؟ سو وہ کہہ اٹھیں گے اللہ۔ تو آپ فرمائیے پھر کیا تم اس سے ڈرتے نہیں؟ بس یہی عظمت قدرت والا اللہ ہی تو تمہارا سچا رب ہے۔ بس اس حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ سو تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ اس طرح آپ کے رب کا حکم نافرمانوں پر ثابت ہو کر رہا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب آپ ان سے دریافت فرمائیے کہ کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا کرے، پھر زندگی کے معدوم ہو جانے کے بعد اسے دوبارہ لوٹائے؟ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی حیات کو عدم سے وجود میں لاتے ہوئے آغاز فرماتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ بھی فرمائے گا۔ پھر تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ آپ ان سے دریافت فرمائیے کہ تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی دین حق کی ہدایت فرماتا ہے۔ تو کیا جو کوئی حق کی طرف ہدایت کرے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، یا وہ جو خود ہی راستہ نہیں پاتا مگر یہ کہ اسے راستہ دکھایا جائے، یعنی اسے اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جائے، جیسے کفار اپنے بتوں کو حسب ضرورت اٹھا کر لے جاتے۔ سو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ بے شک گمان حق سے معمولی سا بھی بے نیاز نہیں کر سکتا۔ یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے اللہ کی وحی کے بغیر گڑھ لیا گیا ہو، لیکن یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور جو کچھ اللہ نے لوح میں یا احکام شریعت میں لکھا ہے اس کی تفصیل ہے۔ اس کی حقانیت میں ذرا سا بھی شک نہیں۔ یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے رسول نے خود گڑھ لیا ہے؟ آپ فرما دیجئے پھر تم اس کی مثل کوئی ایک صورت لے آؤ اور اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلا لو، اگر تم سچے ہو۔ بلکہ یہ اس کلام الہی کو جھٹلا رہے ہیں جس کے علم کا وہ احاطہ بھی نہیں کر سکے تھے، اور ابھی اس کی حقیقت بھی ان کے سامنے کھل کر نہ آئی تھی۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ سو آپ دیکھیں کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لائے گا اور انہی میں سے کوئی اس پر ایمان نہ لائے گا، اور آپ کا رب فساد و انگیزی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو فرما دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے۔ تم اس عمل سے بری الزما ہو جو میں کرتا ہوں، اور میں ان اعمال سے بری الزما ہوں جو تم کرتے ہو۔ اور ان میں بعض وہ ہیں جو ظاہراً آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنا دیں گے خواہ وہ کچھ عقل بھی نہ رکھتے ہوں؟ ان میں سے بعض وہ ہیں جو ظاہراً آپ کی طرف دیکھتے ہیں، کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا دیں گے خواہ وہ کچھ بصارت بھی نہ رکھتے ہوں؟ بے شک اللہ لوگوں پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا وہ محسوس کریں گے گویا وہ دن کی ایک گھڑی کے سوا دنیا میں ٹھہرے ہی نہ تھے۔ وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا تھا اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ اور خواہ ہم آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دنیا میں ہی دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، اور ہم آپ کی حیات مبارکہ میں ایسا کریں گے، یا اس سے پہلے ہم آپ کو وفات بخش دیں، تو انہیں بہر صورت ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ پھر اللہ خود اس پر گواہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول آتا رہا ہے، پھر جب ان کا رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آ چکا اور وہ پھر بھی نہ مانے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور قیامت کے دن بھی اسی طرح ہوگا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ طعنہ زنی کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ وعدہ عذاب کب پورا ہوگا؟ مسلمانوں بتاؤ اگر تم سچے ہو، فرما دیجئے میں اپنی ذات کے لیے نہ کسی کا نقصان کا مالک ہوں اور نہ نفع کا، مگر جس قدر اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، جب ان کی مقررہ میعاد آ پہنچتی ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اے کافرو،
ذرا غور تو کرو، اگر تم پر اس کا عذاب ناگہاں رات یا دن دہاڑے آ پہنچے تو تم کیا کر لو گے؟ وہ کیا چیز ہے کہ مجرم لوگ اس سے جلدی چاہتے ہیں؟ کیا جس وقت وہ عذاب واقع ہو جائے گا تو تم اس پر ایمان لے آؤ گے؟ اس وقت تم سے کہا جائے گا اب ایمان لا رہے ہو، اس وقت کوئی فائدہ نہیں، حالانکہ تم اسی عذاب میں جلدی چاہتے تھے۔ پھر ان ظالموں سے کہا جائے گا تم دائمی عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں کچھ بھی اور بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر انہی اعمال کا جو تم کماتے رہے تھے۔ اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا دائمی عذاب کی وہ بات واقعی سچ ہے؟ فرما دیجئے ہاں، میرے رب کی قسم، یقیناً وہ بالکل حق ہے اور تم اپنے انکار سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اگر ہر ظالم شخص کی ملکیت میں وہ ساری دولت ہو جو زمین میں ہے تو وہ یقیناً اسے اپنی جان چھڑانے کے لیے عذاب کے بدلے میں دے ڈالے تو پھر بھی عذاب سے نہ بچ سکے گا۔ اور ایسے لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی ندامت چھپائے پھریں گے اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ جان لو جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے اور تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو، بے شک اللہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور ان بیماریوں کی شفا آ گئی ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، اور ہدایت اور اہل ایمان کے لیے رحمت بھی۔ فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو بواسطہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے، پس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، یہ اس سارے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ فرما دیجئے ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ نے جو پاکیزہ رزق تمہارے لیے اتارا سو تم نے اس میں بعض چیزوں کو حرام اور بعض کو حلال قرار دیا۔ فرما دیں کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی؟ یہ تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو؟ اور ایسے لوگوں کا روز قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں۔ اور اے حبیب مکرم، آپ جس حال میں بھی ہو اور آپ اس کی طرف سے جس قدر بھی قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے امت محمدیہ، تم جو عمل بھی کرتے ہو مگر ہم اس وقت تم سب پر گواہ نگہبان ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب کے علم سے ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ آسمان میں، اور نہ اس ذرے سے کوئی چیز چھوٹی ہے اور نہ بڑی مگر واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ غمگین ہوں گے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی شعار رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اس تو مقبولیت کی بشارت ہے اور آخرت میں بھی مغفرت شفاعت کی، یا دنیا میں بھی نیک خوابوں کی صورت میں پاکیزہ روحانی مشاہدات ہیں اور آخرت میں بھی حسن متعلق کے جلوے اور دیدار۔ اللہ کے فرمان بدلہ نہیں کرتے، یہی وہ عظیم کامیابی ہے۔ اے حبیب مکرم، ان کی گفتگو آپ کو غمگین نہ کرے، بے شک ساری عزت و غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے جو جسے چاہتا ہے دیتا ہے، وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جان لو جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب اللہ ہی کے مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا بتوں کی پرستش کرتے ہیں در حقیقت اپنے گھڑے ہوئے شریکوں کی پیروی بھی نہیں کرتے بلکہ وہ صرف اپنے وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ محض غلط اندازے لگاتے رہتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کاج کر سکو۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کی ملک ہے، تمہارے پاس اس قول و باطل کی کوئی دلیل نہیں۔ کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جسے تم خود بھی نہیں جانتے؟ فرما دیجئے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ دنیا میں چند روز لطف و اندوزی ہے، پھر انہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے،
پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس کے بدلے میں جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ اور ان پر نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم اولاد قابیل، اگر تم پر میرا قیام اور میرا اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا گراں گزر رہا ہے تو جان لو کہ میں نے تو صرف اللہ ہی پر توکل کر لیا ہے اور تمہارا کوئی ڈر نہیں، سو تم اکٹھے ہو کر میری مخالفت میں اپنی تدبیر کو پختہ کر لو اور اپنے گڑے ہوئے شریکوں کو بھی ساتھ ملا لو، اور اس قدر سوچ لو کہ پھر تمہاری تدبیر کا کوئی پہلو تم پر مخفی نہ رہے، پھر میرے ساتھ جو جی میں آئے کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ سو اگر تم نے میری نصیحت سے منہ پھیر لیا ہے تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے رکھوں۔ پھر آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، پس ہم نے انہیں اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے عذاب طوفان سے نجات دی، اور ہم نے انہیں زمین میں جانشین بنا دیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ سو آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ڈرائے گئے تھے۔ پھر ہم نے ان کے بعد کتنے ہی رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پس وہ لوگ بھی ایسے نہ ہوئے کہ اس بات پر ایمان لے آتے جس سے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اس طرح ہم سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور ان کے سرداران قوم کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے، بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم ایسی بات حق سے متعلق کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ عقل و شعور کی آنکھیں کھول کر دیکھو، کیا یہ جادو ہے؟ اور جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں اس طریقے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو غمزن پایا، اور زمین یعنی سرزمین مصر میں تم دونوں کی بڑائی قائم رہے، اور ہم لوگ تم دونوں کو ماننے والے نہیں ہیں؟ اور فرعون کہنے لگا، میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم وہ چیزیں میدان میں ڈال دو جو تم ڈالنا چاہتے ہو۔ پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اللہ ابھی اسے باطل کر دے گا۔ یقیناً اللہ مفسدوں کے کام کو درست نہیں کرتا، اور اللہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت فرما دیتا ہے، اگرچہ مجرم لوگ اسے ناپسند ہی کرتے رہیں۔ پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کے چند جوانوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ فرعون اور اپنے قومی سرداروں وڈیروں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ انہیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دیں، اور بے شک فرعون سرزمین مصر میں بڑا جابر و سرکش تھا، اور وہ یقیناً ظلم میں حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اس پر توکل کرو اگر تم واقعی مسلمان ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا، ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے، اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم لوگوں کے لیے نشانۂ ستم نہ بنا، اور تو ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کی قوم کے تسلط سے نجات بخش دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ تم دونوں مصر کے شہر میں اپنی قوم کے لیے چند مکانات تیار کرو، اور اپنے ان گھروں کی نماز کی ادائیگی کے لیے قبلہ رخ بناؤ، اور پھر نماز قائم کرو، اور ایمان والوں کو فتح و نصرت کی خوشخبری سنا دو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، بے شک تو فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیوی زندگی میں اسباب زینت اور مال و دولت کی کثرت دے رکھی ہے۔ اے ہمارے رب، کیا تو نے انہیں یہ سب کچھ اس لیے دیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو کبھی لالچ اور کبھی خوف دلا کر تیری راہ سے بہکا دیں؟ اے ہمارے رب، تو ان کی دولتوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے کہ وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ ارشاد ہوا، بے شک تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم دونوں ثابت قدم رہنا اور ایسے لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو دریا کے
پار لے گئے۔ پس فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم تعدی سے اس کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اسے یعنی فرعون کو ڈوبنے نے آ لیا، وہ کہنے لگا میں اس پر ایمان لے آیا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس معبود کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اب مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے مسلسل نافرمانی کرتا رہا ہے اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اے فرعون، سو آج ہم نے تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان ہو سکے، اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں کو سمجھنے سے غافل ہیں۔ اور فی الواقعہ ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے عمدہ جگہ بخشی اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، تو انہوں نے کوئی اختلاف نہ کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم و دانش آ پہنچی۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اے سننے والے، اگر تو اس کتاب کے بارے میں ذرا بھی شک میں مبتلا ہے جو ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے تیری طرف اتاری ہے، تو اس کی حقانیت کی نسبت ان لوگوں سے دریافت کر لے جو تجھ سے پہلے اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ بے شک تیری طرف تیرے رب کی جانب سے حق آ گیا، سو تو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا، اور نہ ہرگز ان لوگوں میں سے ہو جانا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے، ورنہ تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اے حبیب مکرم، بے شک جن لوگوں پر آپ کے رب کا فرمان صادق آ چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس اب نشانیاں آ جائیں، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب بھی دیکھ لیں۔ پھر قوم یونس کی بستی کے سوا کوئی اور ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو اور اسے اس کے ایمان لانے نے فائدہ دیا ہو۔ جب قوم یونس کے لوگ نزول عذاب سے قبل صرف اس کی نشانی دیکھ کر ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیوی زندگی میں ہی رسوائی کا عذاب دور کر دیا، اور ہم نے انہیں ایک مدت تک منافع سے بہرہ مند رکھا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو ضرور سب کے سب لوگ جو زمین میں آباد ہیں ایمان لے آتے۔ جب رب نے انہیں جبراً مومن نہیں بنایا تو کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اور کسی شخص کو یہ قدرت نہیں کہ وہ بغیر اذن الہی کے ایمان لے آئے۔ وہ یعنی اللہ تعالیٰ کفر کی گندگی انہی لوگوں پر ڈالتا ہے جو حق کو سمجھنے کے لیے عقل سے کام نہیں لیتے۔ فرما دیجئے تم لوگ دیکھو تو صحیح، آسمانوں اور زمین کی اس وسیع کائنات میں قدرت الہیہ کی کیا کیا نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں اور عذاب الہی سے ڈرانے والے پیغمبر ایسے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔ سو کیا یہ لوگ انہی لوگوں کے برے دنوں جیسے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ فرما دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو اس طرح ایمان لے آتے ہیں۔ یہ بات ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم ایمان والوں کو بچا لیں۔ فرما دیجئے اے لوگو، اگر تم میرے دین کی حقانیت کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو تو سن لو کہ میں ان بتوں کی پرستش نہیں کر سکتا جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو، لیکن میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت سے ہمکنار کرتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہمیشہ اہل ایمان میں سے رہوں، اور یہ کہ آپ ہر باطل سے بچ کر یکسو ہو کر اپنا رخ دین پر قائم رکھیں اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت کو دیا جا رہا ہے، اور نہ اللہ کے سوا ان بتوں کی عبادت کریں جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر اگر تم نے ایسا کیا تو بے شک تم اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ فرما دیجئے اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ گیا ہے، سو جس نے راہ ہدایت اختیار کی بس وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت اختیار کرتا ہے،
اور جو گمراہ ہو گیا پس وہ اپنی ہی ہلاکت کے لیے گمراہ ہوتا ہے۔ اور میں تمہارے اوپر داروغہ نہیں ہوں کہ تمہیں سختی سے راہ ہدایت پر لے آؤں۔ اے رسول، آپ اس کی اتباع کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم بنا دی گئی ہیں، پھر حکمت والے باخبر رب کی جانب سے وہ مفصل بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت مت کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس اللہ کی جانب سے ڈر سنانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر تم اس کے حضور صدقے دل سے توبہ کرو، وہ تمہیں وقت معین تک اچھی متاع سے لطف اندوز رکھے گا، اور ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت کی جزا دے گا، یعنی اس کے اعمال و ریاضت کی کثرت کے مطابق اجر و درجات عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم نے روگردانی کی تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ جان لو بے شک وہ کفار اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے ہیں تاکہ وہ اس خدا سے اپنے دلوں کا حال چھپا سکیں۔ خبردار، جس وقت وہ اپنے کپڑے جسموں پر اوڑھ لیتے ہیں تو اس وقت بھی وہ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ آشکار کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔